دیکھیں ریسٹرین جو سا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ جو شرپسند عناصر ہے، جو عوام کے اندر سے حصہ ہے، اس کو برگلا کے آپ کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، اور ہم ادھر ایک فوری رد عمل دیتے، شدید رد عمل دیتے جو وہ چاہتے تھے، جو اس کے پیچھے جو ہینڈلرز تھے جنہوں نے ان کو بھیجا ہے، جنہوں نے اس کی ذہن سازی کی ہے، اور ہم وہ شدید اور فوری رد عمل دیتے اور ملک میں اور انتشار پھیلتا، مزید ملک مستحکم غیر مستحکم ہوتا۔ آپ چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا؟ تو فوج نے وہاں پہ ریسٹرین کیا اور بالکل ٹھیک کیا، جس کو ہم میچور رسپانس کہتے ہیں۔ However، جب یہ واقعہ ہو گیا تو ہم نے اس بات کا تعین کرنا تھا کہ کچھ مقامات پہ جن جگہوں پہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اور جگہوں کے تقدس کو برقرار نہیں رکھا جا سکا، تو اس کے پیچھے کوئی ہمارے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں تھی، کوئی غفلت تو نہیں تھی، کوئی غیر ارادی کمی تو نہیں رہ گئی تھی۔ اور یہ فوج کا ایک ٹائم ٹیسٹڈ پروسیس ہے، جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو فوج اس کی انکوائری کرتی ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے۔ اگر اسٹیٹ کی پراپرٹی جلی ہے اور ایک جگہ پہ بریچ ہوا ہے تو اس کی انکوائری ہوگی کہ یہ کیوں جلا، یہ کیسے ہوا، اور اس میں جو نقصان ہوا اس کا تعین کرنا ہے، جو غفلت ہوئی ہے اس کا تعین کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک ٹائم ٹیسٹڈ بڑا ایک پرانا تمام ملکوں کی فوج میں ہوتا ہے، ہماری فوج میں نہیں، تمام ممالک کی فوج میں، لائک اے پروفیشنل آرمی وی آلسو ہیو دیٹ پروسیس۔ اس کے مطابق ادارہ جاتی انکوائریز کی گئی، میجر جنرل کے عہدے کے افسران کو لگایا گیا۔ جب وہ انکوائریز ہوئیں اور تمام شواہد رکھے گئے، جو لوگ انوالوڈ ہیں ان تمام نے آ کے اس کے اندر اپنا موقف بھی بیان کیا کہ جی کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ اس کے بعد کی کوئی سفارشات ہوئی اور اس کے اندر جن ذمہ داران کو سمجھا گیا کہ ان کی وجہ سے یہ غفلت یا یہ کوتاہی ہوئی ہے، ان کے خلاف جو سزائیں دی گئیں وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی، اور اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فوج کا جو خود احتسابی کا عمل ہے، اس میں نیچے سے نہیں شروع ہوتا، یہ ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتا ہے، تو جس کی زیادہ ذمہ داری تھی اس کو اتنی سزا دی گئی۔ تو دیٹ از دی ریزن۔ اور یہ اب آپ کے ذہن میں آپ نے سوال کیا، آپ کے سوال کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ارد گرد اتنا جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے پاکستان میں کہ آپ جیسے ذی شعور لوگ بھی آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ کس طرح آپ پاکستانی نوجوانوں کے ذہنوں کو اندر ایک جھوٹا پروپیگنڈا ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر دس از دی وے دس ہیپنڈ۔ تو وہ بالکل ریسٹرینٹ تھا اور وہ بالکل جائز ریسٹرینٹ تھا، کیونکہ جو وہ چاہتے تھے اس کمرے میں ایک شخص یہ کہہ دے کہ ہمیں شدید رسپانس دینا چاہیے تھا اور ہمیں اشتعال میں آنا چاہیے تھا، ایک شخص یہ کہہ دے، آپ میں سے ایک شخص بھی نہیں یہ چاہتا۔ جب کسی چیز کو آپ نے روکنا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ اٹ از ناٹ ضروری کہ جی یہ ضروری ہے کہ میں نے جو سا ایکسٹریم حد پہ جا کے روکنا ہے۔ جب ہم نے کہتے ہیں کہ ادارہ جاتی انکوائریز ہوئی اور اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی کوتاہی یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا، تو اس میں یہی جانچا گیا کہ یہ جو لائن کراس ہوتی ہے، یہاں پہ یہ جو سینٹری یا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے، اس کو کس حد تک روکا جا سکتا تھا وداؤٹ گوئنگ ٹو دیٹ ایکسٹریم میئر جو کہ وہ چاہتے تھے۔ ضروری تو نہیں ہر چیز کا علاج یہی ہے کہ آپ نے جو سا ایکسٹریم میئر کرنا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کئی مقامات کے اوپر جہاں پہ بلوائی آئے، شرپسند آئے، وہاں پہ they were unable to breach the sanctity and security of the security installations۔ لیکن جہاں پہ وہ بریچ ہوئی، اس کو کیوں ہوئی، اس غفلت کی نوعیت کیا تھی، کس وجہ سے ہوئی، اس کو جاننا ضروری تھا، جس کی وجہ سے جو ہے، اور اس میں پھر ذمہ داران کا تعین کر کے جو سزائیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی۔